یہ ایک ایسا مقدس وظیفہ ہے نا کہ جو نفرتوں کو محبت میں بدلنے والا وظیفہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کوئی تو وظائف ایسے ہوتے ہیں نا کہ عام طور پر کسی بابے نے دے دیا، کسی مولوی نے دے دیا، کوئی عام وظیفہ ہو گیا نہ، یہ وظیفہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ زمین آسمان پہ چلی جائے، آسمان زمین پہ چلا جائے، قرآن کبھی بدل نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اور یہ ایک مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا اگر نفرت محبت میں نہ تبدیل ہو جائے تو پھر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک فرمائش کی گئی تھی کومنٹ کے اندر، تو اس کومنٹ کی فرمائش کو پورا کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ ایک تو مصروف تھا، کچھ مدرسے میں درس گاہ اور لائبریری کا کام بھی زیر تعمیر ہے، جس کی وجہ سے 3-4 دن سے ویڈیو نہیں آ سکی، اور آج پھر موقع ملا ہے تو میں نے کہا وہ فرمائش پوری کرتا چلوں۔ یہ ایک ایسا مقدس وظیفہ ہے نا کہ جو نفرتوں کو محبت میں بدلنے والا وظیفہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کوئی تو وظائف ایسے ہوتے ہیں نا کہ عام طور پر کسی بابے نے دے دیا، کسی مولوی نے دے دیا، کوئی عام وظیفہ ہو گیا نہ، یہ وظیفہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ زمین آسمان پہ چلی جائے، آسمان زمین پہ چلا جائے، قرآن کبھی بدل نہیں سکتا، کبھی بھی۔ اور یہ ایک مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کی پاور اگر آپ نے دیکھنی ہو نا تو ایک مرتبہ صرف آزما کر دیکھنا، لیکن اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اس کی چند شرائط ہیں، وہ مد نظر رکھیے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں۔ دوستو بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو قطعاً بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں سانس نکل جائے تو اور بات ہے، ورنہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور بے نمازی بندہ، اس کی تو نحوست اتنی ہوتی ہے کہ بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ بننا سنورنا تو اور بات ہے، بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہیں سفر پہ، راستے میں دیکھا تو ایک باغ، بڑا کمال باغ تھا، بڑا سرسبز تھا، دیکھا اور سبحان اللہ کہتے ہوئے گزر گئے۔ جب چند دن بعد کام کر کے واپس اسی راستے سے گزر ہوا نا تو دیکھا ہے کہ وہی ہستا بستا جو باغ سرسبز تھا وہ اجڑ چکا تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حیران رہ گئے کہ مولا چند دن پہلے یہ اتنا جناب علی سرسبز تھا اور اتنا خوش باغ سا جناب علی باغ تھا، آج اجڑ چکا ہے، اچانک تو معاملہ کیا بنا؟ حیران رہ گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کی تو وہی نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، بات یہ ہے کہ ایک بے نمازی شخص تھا جو یہاں سے گزرنے لگا، اور اس جو کھال آتا ہے، جس کھال سے پانی باغ کو لگتا ہے، اس کھال سے پانی گزر رہا تھا، اور بے نمازی شخص نے چلو پانی لے کر منہ میں ڈالا اور پانی جناب علی کلی کر کے اسی پانی میں ڈال دیا، اور وہی پانی باغ کو لگا اور باغ اجڑ گیا۔ بات یہ ہے کہ بے نمازی کے منہ سے نکلے ہوئے ایک چلو پانی ہو تو پورے کے پورے باغ کو اجاڑ دیتا ہے، اور جو پورے کا پورا بے نمازی گھر میں رہتا ہے، گھر کیسے سنورے گا اور کیسے اجڑے گا نہیں، اور مال کیسے نہیں اجڑے گا؟ تو دوستو سب سے پہلی بات، اگر اپنے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے۔
اشد ضروری ہے نماز کی پابندی، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ، لازمی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جمعرات کی جمعرات مدرسہ جامعہ چشتیہ منظر الاسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اگر خود مدرسے نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یوٹیوب کے اوپر وہاں اجتماع میں جناب الاجتماعی دعا میں شامل ہو جایا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اجتماعی دعا ہوتی ہے اور گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے، جو گناہوں کے توبہ کرانے کا طریقہ ہے وہ بھی اجتماع میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو گناہوں سے توبہ لازمی کریں، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر پختہ عہد کریں کہ جناب علی آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کریں گے، کسی قسم کا بھی۔ اور پھر یہ مکمل کرنے کے بعد آخری شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے اگرچہ 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، 20 روپے ہوں، جناب علی 30 روپے ہوں، کوئی تھوڑی سی چیز تقسیم کر دیں، اللہ کے نام پہ خیرات کر دیں۔ اور ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ کوشش کریں کہ اپنے پیسے کو صدقہ جاریہ بنا دیں، یعنی وہی پیسہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی درسگاہ، جس طرح کہ ہمارے مدرسے میں ایک درسگاہ زیر تعمیر ہو رہی ہے جس میں جناب علی 40 من تقریباً سریے کی ضرورت ہے، 40 من، اور 50 بوری تقریباً سیمٹ کی ضرورت ہے، بہت کافی سارا خرچ ہے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ جب تک تمہارا پیسہ رب کے گھر پہ لگا رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات دور ہوتی ہیں اس مقدس کام پہ خرچ کرنے سے، مشکلات دور ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی ہیں، رزق وسیع ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت سنور جاتی ہے۔ دوستو ایک مرتبہ اس مقدس کام پہ خرچ کر کے تو دیکھو، حقیقت بات ہے جب قبر میں جائیں گے نا تو اس کا ثواب دیکھیں گے، پھر وہاں پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ یہ بڑا ہی مقدس کام ہے جو اس وقت زیر تعمیر ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مدرسے کی جناب علی درسگاہ کی جو زیر تعمیر ہے اس میں اگر آپ حصہ ڈالنا چاہیں تو اسی میں ڈال دیں۔ مولا کریم آپ دوستوں کی خدمت کو قبول فرمائے اور مشکلات بھی دور فرمائے۔ اور یہ مکمل کام کرنے کے بعد اب وظیفہ 12واں پارہ سورت یوسف، سورت یوسف کے اندر آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 30 کے اندر 3 لفظ ہیں جو اس آیت نمبر 30 کے جز ہیں، قد شغفها حبا۔ یہ لفظ آپ ایسا کریں کہ جناب علی میاں بیوی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر کی، یا شوہر اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا بھائی بہن کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا بہن بھائی کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے، بیٹا باپ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا باپ بیٹے کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا باہم رشتہ کہ جو حرام کام کی طرف محبت نہ جاتی ہو، جائز محبت ہو، جائز محبت۔ تو جائز محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ، اور میں کہتا ہوں نفرتیں بھی محبت میں تبدیل ہو جائیں گی، جتنی کی نفرت کیوں نہ ہو۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر اس کا نام لیں اور اس کے نام کے اعداد نکالیں۔ اعداد نکالنے کا طریقہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اگر مزید سمجھنا ہے تو پھر کل کی ویڈیو میں انتظار کریں، انشاءاللہ اعداد نکالنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اس کے نام کے اعداد نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر شوہر کے لیے کر رہی ہے تو شوہر کا نام لے کر اس کے اعداد نکالے اور اپنے نام لے کر اپنے نام کے اعداد بھی نکالے، دونوں کے اعداد نکال کر ان کو جمع کرے، جتنے اعداد ہو جائیں اتنی مرتبہ دن ہو یا رات ہو یہ لفظ پڑھنے ہیں، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا۔ یہ نام کے اعداد نکال کر اس کو پڑھے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا اگر محبت نفرت جو ہے نفرت محبت میں نہ تبدیل ہو جائے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں،
مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔